السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں تمام دوستوں کا منشا ٹی وی پر۔ دوستوں، سلجوکیوں کے عروج کی داستان میں جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ یورپ میں صلیبی جنگوں کی تحریک کا آغاز ہو گیا تھا اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا تھا اور مسلمانوں کا بہت برا حال تھا۔ اور پھر آغاز ہوتا ہے سلجوکیوں کے اس عروج کا، جس کے بعد سلجوکی ترکوں نے صلیبیوں سے ایک ایک کر کے تمام علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ تو دوستوں، ہم سلجوکیوں کے عروج کے ایک ایسے ہی اہم کردار کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کا نام تھا عماد الدین زنگی، کہ کیسے عماد الدین زنگی نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک کیا اور ان میں جہاد کا جذبہ بیدار کیا۔ یہی سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کے آج کے پارٹ میں۔ جن دوستوں نے ہماری اس سیریز کے پچھلے پارٹس کو نہیں دیکھا، وہ ابھی چینل پر جائیں اور اس سیریز کے پچھلے 2 پارٹس کو بھی لازمی دیکھیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں، 487 ہجری 1094 عیسوی میں سلجوکی سلطنت کی باغ دوڑ سلطان رکن الدین ابو المظفر برقیہ روک کے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ انہوں نے امیر کربوکا کو موصل کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ امیر کربوکا عماد الدین کے والد اکشنکر کے دوست تھے۔ انہوں نے عماد الدین کو اپنے پاس بلا لیا، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اساتذہ مقرر کیے، ان کی رہائش، خوراک، لباس اور دیگر ضرورتوں کا اعلیٰ انتظام کیا۔ 495 ہجری میں جرکمیش کے امیر کے لڑکے ناصر الدین کی بیٹی سے عماد الدین کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد امیر مودود موصل کی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ وہ بڑے غیرت مند اور باہمت انسان تھے۔ انہوں نے ہی صلیبیوں کے خلاف باقاعدہ جد و جہد کی داغ بیل ڈالی۔ عماد الدین تو خود دل سے اس جہاد کے خواہاں تھے۔ ابھی صرف چند سال پہلے صلیبی لشکر بیت المقدس پر قابض ہو چکا تھا۔ اس المناک واقعے سے عماد الدین کا دل بے حد افسردہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ انہیں صلیبیوں کو ارض مقدس سے مار بھگانے کا موقع مل جائے۔ امیر مودود کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے صلیبیوں کے خلاف زبردست لڑائیاں لڑیں۔ ان لڑائیوں میں بلاچ، شجستان، ایڈیسا اور تبریہ کے معرکے مشہور ہیں۔ 507 ہجری 1113 عیسوی میں تبریہ کا معرکہ پیش آیا۔ عماد الدین اس جنگ میں نہایت بہادری سے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے شہر کے دروازے تک پہنچ گئے اور اس میں اپنا نیزہ گاڑ دیا۔ ان معرکوں کے نتیجے میں عماد الدین کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی اور صلیبی ان کے نام سے خوف کھانے لگے۔ 511 ہجری میں سلطان محمد سلجوکی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمود تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے 516 ہجری میں عماد الدین کو واسط کا حاکم بنایا اور ساتھ ہی بصرہ کی نیابت بھی سپرد کی۔ کچھ عرصے بعد موصل کے امیر اکشنکر برسکی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد صلیبیوں نے موصل کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس پر موصل کے 2 سرکردہ علماء اکرام بہاؤالدین ابو الحسن علی اور صلاح الدین محمد سلطان محمود کے پاس پہنچے اور ان کو مشورہ دیا کہ موصل میں کسی تجربہ کار شخص کو حاکم بنایا جائے۔ مشیروں سے مشورہ لیا گیا تو سب نے متفقہ طور پر رائے دی کہ موصل کی امارت کے لیے عماد الدین سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ چنانچہ عماد الدین موصل کے گورنر مقرر کر دیے گئے۔ دوستوں، عماد الدین کے موصل کے گورنر بننے کے بعد انہوں نے صلیبیوں سے موصل کا کس طریقے سے دفاع کیا اور آگے کون کون سی فتوحات حاصل کی اور آخر یہ ایک گورنر سلطان کس طرح بنے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کے اگلے پارٹ میں۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کل کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔